ان فیملیز کی کیا گزرتی ہوگی جن کے 14 بچے لقمہ اجل بن گئے سیکنڈز میں. تو واقعی اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنی بھی ہم کنڈولیسنس کریں، وہ تو کم ہے، اللہ کو صبر عطا فرمائے. لیکن سر یہ ایک اس کو نا ایسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ آپ ڈپکٹ کر رہی ہیں کہ ہمارا سسٹم کہاں کھڑا ہے، ہم کتنے پرو ایکٹیولی چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. ہمارا رسپانس تو ایک ری ایکٹیو ایٹیچیوڈ والا ہے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر بیانات کیا جاتے ہیں، انکوائریز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر انکوائریز تو وہ تو حش کی جاتی ہیں، وہ تو اس پہ تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ یہ کوئی اچھی مثال بن جائے، کیونکہ پرائم منسٹر نے سیریسلی شو کی ہے اور باقی ہمارے دوستوں نے، تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اور جو واقعی جہاں پہ نیگلیجنس ہوئی ہے، جہاں پہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. لیکن سر اس میں ایک اور بھی تھوڑا سا میں احتیاط سے بھی ہمیں کام لینا چاہیے. ہم کسی کو مورد الزام ابھی نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ابھی فیکٹ فائنڈنگ مشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ ہو جائے گی. ابھی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب مسئلہ خالی اس کا نہیں ہے. جب آپ ہیلتھ پر 1% پیسے خرچ کریں گے اور وہ 1% میں بھی جو یہ جتنے اراکین اسمبلی، اشرافیہ، وزراء، ان کے تو آغا خان میں ہوتے ہیں نا، یہ سرکاری اسپتال میں جاتے کہاں ہیں؟ وہاں ان کا علاج ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ان کے زمانے میں کروڑوں کا بجٹ ہوتا تھا، ایسے واقعات تو ہم نے نہیں سنے تھے کبھی نا ڈاکٹر ندیم جان. صاحب دیکھیں، جب ہم تھے نا تو اس وقت یہاں سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز سے لے کے تمام بیوروکریٹ یہاں سے علاج کراتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اب لوگ شفا یا ادھر ادھر آغا خان جانا شروع ہوئے ہیں. ہمارے زمانے میں سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے جج اور جتنے بیوروکریٹس تھے وہ سارے یہاں سے علاج کرواتے تھے. اور امبیسیز والے بھی ایون ہمارے ساتھ نا اپنے پیشنٹس بھیجتے تھے. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں آغا خان جاتے ہیں یا ادھر ادھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان سے مطلب، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ پمز جب یہاں کی 2.5 لاکھ آبادی تھی اسلام آباد کی، تب بھی ایک تھا، اور اب میرا خیال ہے مور دین 30 لاکھ ہے، تو تب بھی ایک ہی ہے. صاحب یہ بھی تو بتا دیجئے کہ پہلے آپ کے زمانے میں کروڑوں میں بجٹ ہوتا تھا، اب 8 ارب 70 کروڑ ہوتا ہے. بجٹ کہاں جاتا ہے پھر؟ کون کھا جاتا ہے پھر؟ یہ منسٹری چیک کرے جو بجٹ دیتی ہے. چیک کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو فیکٹ نہیں بتا. ڈاکٹر ندیم جان، راجہ صاحب اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ جی سب آتے تھے وہ زمانے میں. خیر یہ واقعی ادھر دہائی میں ایک کلچر میں چینج آئی ہے. پہلے تو غیر ممالک یہ جو اراکین اسمبلی، وزراء اور سرکاری لوگوں کو سہولت ہوتی تھی. میں یہ آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ججز سے لے کے بیوروکریٹ سے لے کے سارے یہاں علاج کرواتے. ڈاکٹر ندیم جان کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر ندیم جان جی دیکھیں، یہ ایک نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کا سب سے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے ہیلتھ کیئر سروسز کے حوالے سے. اس پہ لوڈ زیادہ ہے اور اس کا میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کیوں زیادہ ہے اور کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوڈ آپ پہ زیادہ ہو اور اس طرح کی پھر واقعات ہو. اس کی تو کوئی ہم توجیہ نہیں پیش کر سکتے، یعنی ہم ایکسنریٹ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے یا سسٹم کو. ہم نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کس کی غلطیاں ہیں. اور یہ تھوڑی سی اوپر بھی جانی چاہیے کہ جی جو مینجمنٹ سسٹم ہے پیمس کا وہ کیا ہے، کون کدھر پلیسڈ ہے، کیوں پلیسڈ ہے، کیسے پلیسڈ ہے اور کیا کر رہا ہے. تو اس کا بھی اندازہ جائزہ لینا چاہیے. تو ایک ہولسٹک، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک ہولسٹک اپروچ کے تحت ایک انکوائری ضرور کریں اور وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں سے کروائیں، تو اس کی کریڈیبلٹی بھی ہوگی، لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہوگا اور وہ کچھ بہتری کی آپ کو راہ بھی دکھا دے گی. اگر آپ اس طرح کے اس کو روٹین سسٹم میں لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. جی، اور راجہ صاحب کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ یہ جو سیکورٹی ہیلتھ ہوں گے یا اس کے جو ہوں گے، ان کی تو فوراً برطرف ہونا چاہیے، ان کی تنخواہیں بند ہونا چاہیے، ان سے مراعات لینی چاہیے. وزیروں کو یعنی ہر متعلقہ شخص کو مستعفی جب ہوں گے تبھی تو انکوائری ہوگی. وہ کرتے ہیں نا، پولیس کارروائی کرتی ہے، پولیس پہ پولیس انکوائری کے لیے بٹھا دیتے ہیں، تو اپنے پیٹی بھائی کو بچائے گا نا وہ تو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں ڈاکٹرز ایکسپرٹ ہونے چاہیے اور کوئی سپریم کورٹ کا کریڈیبل جج ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، خالی اس واقعے سانے سے یہی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی مثال تو بنا دیں. نہیں بنے گی کیونکہ آپ ہیلتھ کا بجٹ ہی جب 1% رکھیں گے، اور میں نے کہا اس میں بھی آپ بڑا وہ سا ہوتا ہے، پینشن میں بھی جس جگہ چلے جائیں، ایجوکیشن میں دیکھ لیں، 3 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جاتا، یعنی آدھی آبادی 47% غربت سے نیچے کی لکیر میں زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ اپنے اسلام آباد میں دیکھیں،
اب تو کراچی والا جو بھی جاتا ہے وہ اسلام آباد میں بس جاتا ہے, آتا نہیں ہے یہاں پر واپس, کہ جو اس کے جو ٹھاٹ وہاں لگے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو معاملہ آپ اور میں گفتگو کر لیں, ہم کل کسی اور موضوع پر گفتگو کر رہے ہوں گے, ہمیں سوری ایشو سے میں آپ کیا کہوں اس سے زیادہ. لیکن میں اگر کنکلوڈ آپ سے کرواؤں ڈاکٹر ندیم جان, کہ اس میں جو وہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں حکومتی طور پر اور جو باقی لوگ, ان پہ یقین آتا ہے آپ کو؟ کیا ٹرسٹ کریں ان کی صفائیوں پہ, وضاحتوں پہ؟ مجاہد صاحب, it's too early to say something. یہ دیکھیں, میں نے عرض کی کہ ایک تھارو انکوائری انویسٹیگیشن تھرو کریڈیبل پیپل انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, تو پھر کسی نتیجے پہ. ابھی دیکھیں دو سٹینڈس آ رہے ہیں, گورنمنٹ کا ایک ہے اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, عوام کا, میڈیا کا اور ایکسپرٹس کا دوسرا ہے. تو بیلنس کریٹ کرنے کے لیے اور کوئی کریڈیبل جسٹیفیکیشن کی کیا ہوا, تو اس کے لیے تو یہی سجیشن ہے. اور سر میں یہ بھی ایڈوائز کرتا ہوں ہر میڈیا چینل کو, میں نے کہا کہ ہمیں کسی کو ابھی مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے, کیونکہ ابھی کوئی انکوائری ہوئی نہیں ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں 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 فلاں. ہاں, مورل رسپانسبلٹی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جہاں تک کہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے یا مینجمنٹ فیلئر ہے, لیٹ دا انکوائری ڈیٹرمن اٹ اینڈ دین دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن. لیکن ایک ضرور میں کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو سیریس لے لیں اور اس کو فالو کریں اور اس کو ایک ایگزامپل بنائیں. اگر آپ کا مشن ہے کہ ہم گڈ گورننس لانا چاہتے ہیں, تو اس کو ایک فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز گڈ گورننس کا ایگزامپل بنائیں.